سورۃ الطٰہٰ، اس میں ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے لے کر گئے اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس، تو اس نے معجزات کو بھی اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی جادوگر قرار دیا۔ تو اور پھر سوالات کیے۔ فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ، تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب ہی ایسا دیا جو ربوبیت سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ جواب یہ تھا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو احسن ایک خاص ساخت عطا کی، پھر اس کا وظیفہ بھی اسے سمجھا دیا، اس کی جبلت میں رکھ دیا۔ اس نے مچھلی پیدا کی تو اسے پانی میں تیرنا بھی سکھلا دیا، پرندے پیدا کیے تو انہیں اڑنا بھی سکھلا دیا، بچہ پیدا کیا تو اسے فوراً ماں کے پستان سے چمٹنا اور دودھ پینے کا طریقہ بھی سکھلا دیا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کی ایسی رہنمائی نہ کرتا تو اس کے علاوہ کوئی بھی انہیں سکھلا نہیں سکتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا۔ پھر فرعون نے دوسرا سوال یہ کیا جو اس کی انتہائی شرارت پر مبنی تھا، جس سے وہ اپنی تمام معیت کو ان رسولوں کے خلاف بھڑکانا اور ان میں مذہبی تعصب پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس کا سوال یہ تھا کہ اگر صورتحال یہی ہے کہ جو توحید اور رسالت کی دعوت تم لے کر آئے ہو اے موسیٰ علیہ السلام، تو اس کو ماننے والوں کے لیے امن و سلامتی ہے، اور جو اس دعوت پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کو دردناک سزا ملے گا۔ تو بتلاؤ جو ہمارے باپ دادا فوت ہو چکے ہیں وہ کس حال میں ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 53 سے، سورۃ الطٰہٰ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الملک القدوس السلام ذی الجلال والاکرام، ربنا تقدست اسماؤہ وعلت صفاتہ، ہوا کما اثنى علی نفسہ ولا نحصی ثناء علیہ، لہ الحمد فی الدنیا والآخرہ علی الدوام، احمد ربی واشکرہ علی ما من بہ من الفضائل والخیرات التی نعلم والتی لا نعلم، فہو ولی الانعام۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کہ حقیقی بادشاہ، پاکیزہ ذات اور سلامتی دینے والا ہے، جو بڑائی اور اکرام والا ہے۔ ہمارے رب کے نام پاک ہیں، اس کی صفات بلند ہے، اس کی ذات ویسی ہی ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی ذات کی تعریف بیان کی۔ ہم اس کی تعریف کی طاقت نہیں رکھتے، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی ہمیشہ ہمیشہ کی حمد ہے۔ میں اپنے رب کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ جو اس نے ہم پر مہربانی اور خیرات کا احسان فرمایا، ان خیرات و بھلائیوں کا احسان فرمایا جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے۔ وہ فضل و مہربانی اور انعام کرنے کا مالک ہے بے شک یا رب۔ تو ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں، آیت نمبر 47 کو دیکھ لیتے ہیں، اور آپ وسلم کا خط بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 16واں پارہ ہے، سورۃ الطٰہٰ ہے انشاءاللہ، آیت 47۔ فَآتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، تم اس کے آپ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، تم اس کے پاس فرعون کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں،
کون ہم؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. اب کیا کرو؟ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کی سزائیں موقف کر دے، ان کو سزائیں نہ دے. ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ان سے مشقت والے کام لیتا تھا. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكَ، ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے. یہ سلام تحیہ نہیں بلکہ امن و سلامتی کی طرف دعوت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام مکتوب میں لکھا تھا، وَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، اسلام قبول کر لے سلامتی میں رہے گا. اس طرح مکتوب کے شروع میں آپ نے بس یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے نا، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، وہ بھی لکھا آپ نے، وہ بھی تحریر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو مکتوب یا مجلس میں مخاطب کرنا ہو تو اسے انہی الفاظ میں سلام کہا جائے گا جو مشروط ہے ہدایت کے اپنانے کے ساتھ. ہدایت ان کو ملے گی، جو مطلب سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو، جو ہدایت کا اپنائے گا اسی کو سلامتی ملے گی. پھر ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 5136. اس میں بھی ہمیں مطلب یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام خط لکھا اللہ کے رسول محمد کی طرف سے. سنن نبی داؤد حدیث 5136 ہے. اللہ کے رسول محمد کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام سلام و شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے. محمد بن یحییٰ کی روایت میں ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ ہم ہرقل کے پاس گئے، اس نے ہمیں اپنے سامنے بٹھایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا. اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الرومی سلام علی من اتبع الہدیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدیٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بسم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور روم کے بادشاہ کو، اور جو ہے سلامتی اسی کے لیے کی پیروی کرے. اب یہ خط ہے، حدیث پھر دکھا دیں گے اسکرین پہ ہم. سنن ابن ابو داؤد کی حدیث ہے، دلیل سے بات ہونی چاہیے نا. وہ خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی بادشاہ ہرقل قیصر روم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدیٰ اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام فاسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین. یہ عربی خط وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی بادشاہ ہرقل قیصر روم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا. اس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم روم بادشاہ کے نام سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرو، تم سلامت رہو گے اور اللہ تمہیں تمہارا اجر دوہرا عطا فرمائے گا. یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط میں سے ایک ہے جو مختلف حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے. فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَایَتِ الْإِسْلَام کا مطلب ہے میں تمہیں اسلام کے پیغام کی طرف بلاتا ہوں. فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، یعنی اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے. سنن نبی داؤد 5136. پھر حدیث بھی نیکسٹ ٹائم دکھا دیں گے، ابھی رہ گئی اسکرین پہ. چلے پھر ہم جو ہے تلاوت سن لیتے ہیں، پھر آیت نمبر 53 سے سنتے ہیں، 4 آیتوں کی تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ.
53, 54, 55, 56 آیات کی تلاوت سنی. اب ہم شروع کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. آیت نمبر 53. الذی وہ جس نے جعلا بنایا لکم لیے کم تمہارے الارض زمین کو مہدن بچھونا وسلکا اور اس نے جاری کیا لکم تمہارے لیے فیہا اس میں سبلن راستوں کو وانزلا اور اس نے اتارا من السماء آسمان سے مان پانی فاخرجنا پھر نکالی ہم نے پھر اخرجا نکالی نا ہم نے بھی ساتھ اس کے ازواجن کئی اقسام. ازواجن زوج کی جمع ہے. من نباتن پودوں میں سے شتہ مختلف. رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ. اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے بھی پانی وہی برساتا ہے پھر برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی نے پیدا کی. الذی جعل لکم الارض مہدن اسی نے تمہارے لیے یعنی اللہ نے ہی زمین کو فرش بنایا. فرش بنا کے کیا کیا؟ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا اور فرش بنا کے اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے. پھر کیا کیا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَّىٰ پھر برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں. انداز کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب کہ میرا رب نہ بھولتا ہے پر ختم ہو گیا اور یہاں سے آخر تک کی پوری عبارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور شرح و تذکیر ارشاد ہوئی ہے. قرآن میں اس طرح کی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ کسی گزرے ہوئے یا آئندہ پیش آنے واقعے کو بیان کرتے ہوئے جب کسی شخص کا کوئی قول نقل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد متصلاً چند فقرے واض و پن یا شرح و تفسیر یا تفصیل و توضیح کے طور پر مزید ارشاد فرمائے جاتے ہیں اور صرف انداز کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کا قول نہیں ہے جس کا پہلے ذکر ہو رہا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول ہے. واضح رہے کہ اس عبارت کا تعلق صرف قریب کے فقرے میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا سے ہی نہیں ہے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے کلام سے ہے جو انہوں نے شروع کیا تھا. ربنا الذی آتا کل شیء سے شروع ہوا ہے. ازواجم من نبات شتیٰ دیکھیں آخر میں ہے نا فاخرجنا بھی ازواجم من نبات شتیٰ. ازواج بمعنی انواع و اصناف ہے اور شتیٰ شتیت کی جمع ہے جس کے معنی ہے متفرق. مراد یہ ہے کہ نباتات کی اتنی بے شمار قسمیں پیدا فرمائی کہ ان کی قسموں کا احاطہ بھی انسان نہیں کر سکتا. پھر ہر نبات جڑی بوٹی پھول پھل درخت کی چھال میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی خاصیتیں رکھی ہیں کہ علم طب اور ڈاکٹری کے ماہرین حیران ہیں اور ہزاروں سال سے اس کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہونے کے باوجود یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے متعلق جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ حرف آخر ہے. اور یہ ساری نباتات کی مختلف قسمیں انسان اور اس کے پالتو جانوروں اور جنگلی جانوروں کی غذا یا دوا ہوتی ہے. ہم بناتے ہیں نا جڑی بوٹیوں سے دوا ان کی لکڑی سے درختوں کی لکڑی سے انسان مکانوں کی تعمیر میں کام لیتا ہے اور گھریلو سامان استعمال کی ہزاروں قسمیں بناتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر آیت نمبر 54 انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. کلو یہ آ گئی نا آپ کی آیت فتبارک اللہ احسن الخالقین. برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. چیزوں کو ماں بے بس نہیں پیدا کیا. ماں خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو باطل بے بس پیدا نہیں کیا. سبحانک وہ پاک ہے فقنا عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے کون سی صورت میں ہے کوئی بتائے گا؟ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کسی کو یاد ہے؟ سورہ آل عمران. جی جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. آیت نمبر جی 54 کلو سورہ تم آل عمران. ہاں وہ تو کہہ
کلو کھاؤ ورعو اور چراؤ انعامکم اپنے مویشیوں کو، انعام مویشی کم اپنے، انعامکم اپنے مویشیوں کو، انا بے شک فی ذالکا اس میں لآیاتن لا البتہ آیاتن نشانیاں ہیں، لِأُولِي النُّہَیٰ عقل والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل والا بنا دے کہ نشانیوں سے، آیت کونی سے ہم جو ہے اللہ کی معرفت حاصل کریں اور جو ہے عمل کریں۔ اب رواں ترجمہ، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ تو پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور اسے طرح طرح کی جو ہے نباتات، سبزی اور سب پیدا کی، شتّیٰ طرح طرح کی نا، یعنی کہ شتّیٰ مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ تو اب کیا کرو ان سے؟ کلو کھاؤ، کلو تم خود بھی کھاؤ، اور ورعو اور اپنے چوپاؤں کو بھی چراؤ، یعنی بے شمار اقسام کی پیداوار میں کچھ چیزیں تمہاری خوراک اور لذت اور راحت کا سامان ہے، اور کچھ تمہارے چوپاؤں اور جانوروں کے لیے بھی ہے۔ اور ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانی۔ تو اول النہیٰ عقل والے، ٹھیک ہے، عقل کو ثابتاً اور عقل مند کو عقل کو نہبتاً اور عقل مند کو ذو نہبتاً کہتے ہیں۔ عقل کو نہبتاً اور عقل مند کو ذو نہبتاً یعنی عقل والے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بالآخر انہی کی رائے پر معاملہ انتہا پذیر ہوتا ہے، یا اس لیے کہ یہ نفس کو گناہوں سے روکتے ہیں۔ عقل والے ہی جو ہے قرآن پڑھ پڑھ کے اور سب جان کے عقل کو جو ہے اپنی نفس کو عقل گناہوں سے روکتے ہیں، اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں کہ گناہوں سے روکتے ہیں، وہی جو انہی کو اللہ تعالیٰ نے لِأُولِي النُّہیٰ عقل مند کہا ہے۔ عقل کو کیا کہتے ہیں؟ نہبتاً، اور عقل مند کو ذو نہبتن۔ تو ذو نہبتن جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے ہیں، عقل والے جو ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس کے آخر میں فرمایا ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ہیں عقل والوں کے لیے۔ نہیٰ جو ہے نوحیتن کی جمع ہے، اور نوحیتن عقل کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو برے اور مضر کاموں سے روکتی ہے۔ تمام مخلوق کی روزی کی بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام جاندار مخلوق کی روزی کا، خواہ وہ انسان ہو یا حیوانات ہو یا سی ورلڈ ہو، سمندر میں ہو، ایسا مستقل اور مستحکم نظام پیدا کر دیا جس سے تمام مخلوق کو روزی مہیا ہوتی رہتی ہے۔ اگر بارش کا دیوتا کوئی اور ہوتا، نباتات کا کوئی دوسرا، تو ان میں ہمیشہ کی مطابقت محال تھی، اور کچھ عرصے بعد تمام مخلوق بھوک سے ہی مر جاتی۔ اللہ کا یہ نظام پیداوار اور اس پیداوار کے عوامل، یعنی سورج کی حرارت، ہواؤں کا چلنا، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، واٹر ویپرز کا، موضوع موسم میں بارش کا نزول، پھر اس سے زمین کا لہلہا اٹھنا، ان سب باتوں میں ایسی ہم آہنگی ہے جس سے ہر صاحب بصیرت اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اس کا کائنات کے مدبر اور منتظم صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے۔ اب قدرت کی جو نشانیاں اس میں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا، اس میں راستے بنائے، آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے مختلف قسم کے پودے نکالے، پھر یہ نشانیاں جو ہے عقل والوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ تو اب 53 to 54 پوری میں نے تفسیر کر دی۔ Q&A ہے کہ 53 اور 54 میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کا ذکر ہے؟ کون بتائے گا؟ سابقون الاولون کون بنے گا؟ جی کون بتائے گا؟ جی کیا نشانیاں ابھی پڑھی ہم نے؟ بسم اللہ۔ دیکھیں سامنے آیت بھی آ گئی، 13 نمبر آیت 53 تو آ گئی آپ کے پاس۔ پہاڑ بنائے، زمین کو فرش بنایا، پھر اس میں راستے پیدا کیے، آسمان سے بارش برسایا، پھر اس میں سے مختلف قسم کے نباتات اگائے۔
جی جزاک اللہ خیر۔ تم بھی کھاؤ اور تمہارے جانوروں کو بھی کھلاؤ، یہ عقل والوں کے لیے بہترین نشانیاں ہیں۔ جی بالکل، ہماری اور آسمان و زمین بنائے۔ سسٹر اسما کا بھی آ گیا میسج، انہوں نے بھی یہی کہا۔ تو چلے 2 بہنیں جواب دے چکی ہیں، اب دوسری بہنیں اگلی بار دوسرے آیت میں دیں گی، ٹھیک ہے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی کن کن، پتہ ہے سب کو جواب آتا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا، اس میں راستے بنائے، آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے مختلف قسم کے پودے نکالے۔ یہ نشانیاں کن کن کو فائدہ دیتی؟ اولن نوحا کو، عقل والوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ آیت نمبر 55 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، منہا، اس سے، خلقکم، خلقہ پیدا کیا، نا ہم نے، کم تمہیں، خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں، وفیہا، و اور فی میں، ہا اس، وفیہا اور اس میں یعنی زمین میں، نعیدکم، نو ہم، عیدو لوٹائیں گے، کم تمہیں، نعیدکم ہم لوٹائیں گے تمہیں، ومنہا اور اسی میں، نخرجکم ہم نکالیں گے تمہیں، تارتن اخرى، دوسری مرتبہ، رننگ ٹرانسلیشن، اس زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کر دیں گے۔ تو بعض روایت میں دفنانے کے بعد 3 مٹھیاں مٹی ڈالتے وقت اس آیت کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ٹھیک ہے؟ اور دفنانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ مٹی ڈالنے کو علماء نے مستحب قرار دیا ہے۔ تو انسان کا ذہن سے تعلق، اس آیت میں انسان پر وارد ہونے والی 3 کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان تینوں کا تعلق زمین سے ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین یا مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم، اللہ نے انسان کو زمین یا مٹی سے پیدا کیا اور اس کی تمام ضروریات اسی سے متعلق کر دی۔ زمین میں تمام ضروریات ہماری ملتی ہیں، رہتے بھی اسی پہ ہیں، گاڑیاں ٹرانسپورٹ بھی اسی پہ چلاتے ہیں، اسی سے ہماری ساری پیداوار اگتی، کھانا پینا سب کچھ۔ پھر پیدائش سے لے کر موت تک یہ ایک مرحلہ ہوا۔ دوسرا مرحلہ وفیہا نعیدکم، دوسرا مرحلہ موت سے قیامت تک، اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے۔ اس مرحلے میں انسان اسی زمین میں دفن ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کی میت مٹی بن کر مٹی ہی میں رول مل جاتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ انبیاء کے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی، سبحان اللہ، اور شہیدوں کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سب لوگوں کو مٹی کھا جاتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے جسم کو تو بہرحال نہیں کھاتی، اور بعد دوسرے لوگ بھی ایسے ہو سکتے ہیں جن کے اجسام ان کی قبروں میں محفوظ ہوں۔ اور تیسرا مرحلہ بعث بعد الموت، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے، یا بعث بعد الموت، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس مٹی میں ملے ہوئے ذرات کو جمع کر کے سب لوگوں کو زندہ کر کے اپنے حضور حاضر کرے گا، گویا پہلے 2 مراحل تیسرے مرحلے کے لیے دلیل کا کام دیتے ہیں۔ کتنی اچھی بات بتائے، پوری زندگی کا ہمارا فلسفہ اس میں آ گیا کہ زمین سے پیدا کیا، اسی میں تم زمین میں سب کھاتے پیتے رہتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے، زمین ہمیں اپنے اندر بھی سمیٹ لے لیتی ہے، ورنہ تو سڑانٹ کسی بو ہو جاتی، ہماری لاشیں پڑی رہتی ہیں اور وہ ڈیکمپوز ہوتی، تو جو ہے اور اسی میں تم واپس لیے جائیں گے، اور پھر اسی سے بعث بعد الموت ہوگا، ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، یعنی ہر انسان کو لازماً 3 مرحلوں سے گزرنا ہے۔ ایک مرحلہ موجودہ دنیا میں پیدائش سے لے کر موت کا، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، دوسرا مرحلہ موت سے قیامت تک کا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور تیسرا قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کا مرحلہ، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ یہ تینوں مرحلے اس آیت کی روح سے اسی زمین پر گزرنے والے ہیں، یہ ہے ہماری حقیقت۔ اس کے بعد جو ہے سنن حدیث میں ہے کہ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کے دفن کے بعد اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے پہلی بار فرمایا منہا خلقناکم، دوسری لب ڈالتے ہوئے فرمایا وفیہا نعیدکم، تیسری بار فرمایا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب آیت نمبر 56 دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا
کلہا فکذبا وابا، آیت نمبر 56 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ و اور لا البتہ، قد تحقیق، اس میں دو تاکید ہے، اریناہو دکھایا ہم نے اسے، آیاتنا ہماری آیات، کلہا سب کے سب، فکذبا پس اس نے جھٹلایا، وابا اور انکار کیا۔ رواں ترجمہ غرض ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھلائیں مگر وہ انہیں جھٹلاتا رہا اور کوئی بات تسلیم نہ کی۔ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کی پہلی ملاقات کے بعد یہاں درمیان کے کئی مراحل کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ انسانوں کی تو بات نہیں نا کہ پھر ہم تو اتنی تفصیل بتا رہے ہوتے ہیں، اچھا تو پھر یہ ہوا، تو پھر میں ایسے گئی، تو پھر ایسے گئی۔ تو یہاں فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کی پہلی ملاقات کے بعد درمیان کے کئی مراحل کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنی رسالت کی دلیل میں کئی نشانیاں بھی دکھلائیں، جس کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ جب ملک پر کوئی آفت نازل ہوتی تو وہ سیدنا موسیٰ سے کہتا کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو، قالوا ادع لنا ربک، ہے نا، کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو، اور اگر یہ آفت دور ہو گئی تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ سب کو پتہ ہے، آپ نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا ہے۔ پھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ آفت دور ہو جاتی تو وعدہ خلافی کرتا، پھر سے اکڑ جاتا تھا، اور ایسا معاملہ کئی بار پیش آتا رہا، اور حقیقت یہ تھی کہ فرعون کو سیدنا موسیٰ کی رسالت کا یقین تو ہو چکا تھا مگر وہ اپنے اقتدار سے کسی قیمت پر الگ ہونے کو تیار نہ تھا، لہٰذا ہر بار انکار کر دیتا تھا۔ فکذبا وابا، یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ پھر جو ہے سورۃ النمل میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور انہوں نے عذرائے ظلم اور تکبر انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ یہ سچے نبی موسیٰ علیہ السلام اور یہ معجزے بھی سچے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور پھر دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ہمراہ فرعون کے دربار میں پہنچے، اسے اللہ کا پیغام بھی پہنچایا اور اپنی رسالت کی صداقت کے طور پر یہ دونوں معجزات بھی دکھلائے کہ میں رسول ہوں اللہ کا۔ لیکن ان لوگوں نے ان معجزات کو جادو کے کرشمے یا شعبدہ بازیاں کہہ دیا، حالانکہ ان کے دلوں میں یقین آ گیا تھا کہ یہ معجزات فی الواقع اللہ کی عطا کردہ نشانیاں ہیں، جادو کے کرشمے نہیں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے فی الواقع اللہ کے رسول ہیں، اور دل میں یقین کے برعکس ان کا انکار کر دینا محض تکبر کی بنا پر تھا، اور یہ بہت بڑی بے انصافی کی بات تھی۔ اور نشانیاں دیکھ کے فرعون کا رد عمل یہ تھا کہ اس نے نشانیوں کو جھٹلایا اور انکار کیا۔ یہ جو ہماری آیت بتا رہی وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیاتنا، ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، آیاتنا کلھا یعنی ساری کی ساری دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَكَذَّبَ وَأَبَى، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ وجوہات بھی ہم نے تفصیل میں پڑھ لی۔ اب Q&A ہے آپ کا۔ نشانیاں دیکھ کر فرعون کا رد عمل کیا تھا؟ عصا اور ید بیضاء، آیت میں بھی ہے، دیکھیں سامنے آیت ہے آپ کی، جواب آیت میں ہی ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی میں وعلیکم بتاؤں؟ جی جی بسم اس کے اللہ سب بتائیے۔ فرعون نے اللہ کی ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا دیکھنے کے باوجود۔ جی جزاک اللہ خیر۔ چلے ایک بہن کہہ چکی ہے، اب دوسری بہنیں بعد میں کہیں۔ 57 کیونکہ ہمیں ٹائم پورا بھی کرنا ہے، چلیں سب کا جواب وہی ہوگا، جزاک اللہ خیر۔ 57 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اور ہمارے لکھا ہوا بھی آ گیا ہماری اسما بہن کا۔ قال اجیتنا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 57، لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، قال اس نے کہا اجیتنا، کیا جیتا آیا ہے تو نہ ہمارے پاس، اجیتنا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس، لتخرجنا لی تاکہ تو اخرج نکالے نہ ہمیں، لتخرجنا تاکہ تو نکالے ہمیں، من اردنا من سے، ارد زمین، نہ ہماری، ارد زمین کو کہتے ہیں نا، من اردنا ہماری زمین سے، بسحری کا، بھی ساتھ سحر، جادو کا اپنے، بسحری کا ساتھ اپنے جادو کے، یا موسیٰ یا اے موسیٰ، موسیٰ یا موسیٰ اے موسیٰ۔ رواں ترجمہ
تو اب فرعون کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اب وہ معجزات کو اور سب چیزوں کو کیا کہتا ہے کہ یہ تو جادو ہے۔ قال اجیتنا، کہ کیا تو اس لیے آیا ہے لتخرجنا، تاکہ تو ہمیں من اردنا، ہمیں نکال دے ہماری زمین سے، بسحرک یا موسیٰ، اپنے جادو کے زور سے۔ جب فرعون کو دلائل واضح کے ساتھ وہ معجزات بھی دکھلائے گئے جو عصا اور ید بیضا کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے، تو فرعون نے اسے جادو کا کرتب سمجھا اور کہنے لگا اچھا تو ہمیں اس جادو کے زور سے ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے؟ فرعون کے اس قول سے اس کی بدحواسی پورے طور پر ظاہر ہوتی ہے، ورنہ اس کے ملک میں سینکڑوں جادوگر موجود تھے جو لوگوں کو اور اسے بھی اپنے شعبدہ بازیاں دکھلاتے اور انعام و اکرام حاصل کر کے چلے جاتے تھے۔ ان میں سے کسی کے متعلق کبھی فرعون کو ایسا خیال نہ آیا تھا کہ یہ قحط بھی لا سکتے ہیں اور فرعون کو ملک بدر بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے کا ڈھونگ رچا رکھا تھا، تو اس کی وجہ محض یہ تھی کہ اس کی رعایا ان سے متاثر ہو کر ان پر ایمان نہ لے آئے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا۔ حج کے موقع پر جگہ جگہ وہ جاتے تھے اور حاجیوں کو کہتے تھے کہ یہ ایک جادوگر ہے اور کوئی اسے ملا کر آتا ہے، تم اس کی باتوں میں نہ آنا، اور اس طرح وہ زیادہ پروپیگنڈا ہوا اور زیادہ لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہم جب دیکھتے ہیں ہم تاریخ میں تو جادو سے مراد عصا اور ید بیضا کا معجزہ ہے جو سورۃ الاعراف اور سورۃ شعراء میں بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ نے پہلی ملاقات کے وقت بھرے دربار میں پیش کیا تھا عصا اور ید بیضا۔ اس معجزے کو دیکھ کر فرعون پر جو بدحواسی طاری ہوئی، اس کا اندازہ اس کے اسی فقرے سے کیا جا سکتا ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرنا چاہتا ہے۔ قال اجیتنا لتخرجنا من اردنا بسحرک یا موسیٰ۔ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی یہ واقعہ پیش آیا تھا اور نہ بعد میں کبھی پیش آیا کہ کسی جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے کوئی ملک فتح کر لیا ہو۔ فرعون کے اپنے ملک میں سینکڑوں ہزاروں جادوگر موجود تھے جو تماشے دکھا دکھا کر انعام کے لیے ہاتھ پھیلاتے پھرتے تھے۔ اس لیے فرعون کا ایک طرف یہ کہنا کہ تو جادوگر ہے اور دوسری طرف یہ خطرہ ظاہر کرنا کہ تو میری سلطنت چھین لینا چاہتا ہے، کھلی ہوئی بدحواسی کی علامت ہے۔ دراصل وہ حضرت موسیٰ کی معقول اور مدلل تقریر اور پھر ان کے معجزے کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا تھا کہ نہ صرف اس کے اہل دربار بلکہ اس کی رعایا کے بھی عوام و خاص اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے، کیونکہ سچ تو سچ ہوتا ہے نا، حق تو حق ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے جھوٹ اور فریب اور تعصبات کی انگیخت سے کام نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے کہا یہ معجزہ نہیں، جادو ہے، اور ہماری سلطنت کا ہر جادوگر اسی طرح لاٹھی کو سانپ بنا کر دکھا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ لوگو ذرا دیکھو، یہ تمہارے باپ دادا کو گمراہ اور جہنمی ٹھہراتا ہے۔ اس نے کہا کہ لوگو ہوشیار ہو جاؤ، یہ پیغمبر کچھ نہیں ہے، اقتدار کا بھوکا ہے، چاہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی طرح پھر بنی اسرائیل یہاں حکمراں ہو جائیں اور قبطی قوم سے سلطنت چھین لی جائے، کیونکہ یہ قبطی تھے، کہلاتے تھے نا فرعون کی قوم۔ ان ہتھ کنڈوں سے وہ دعوت حق کو نیچے دکھانا چاہتا تھا۔ اس مقام پر یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ ہر زمانے میں برسر اقتدار لوگوں نے دایان حق کو یہی الزام دیا ہے کہ وہ دراصل اقتدار کے بھوکے ہیں اور ساری باتیں اسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ پیغمبر تو کبھی بھی جو ہے اقتدار کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں نا۔ لیکن حقیقت نہیں بدلتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ایسے تھے کہ حقیقت بدل جاتی تھی، وقتی طور پر مکمل حقیقت بدل جاتی تھی۔ قال اجیتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کہنے لگا اے موسیٰ تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں بنی اسرائیل کو سیاسی عمل کے طور پر غلام بنایا گیا تھا، اس لیے کہ وہ بڑی کثرت سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کی آبادی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سب جب اقتدار کا سوال آتا تو سرکش حکمران عوام کو شدید سے شدید تر عذاب دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ انسانوں کو ایسی تکلیف دیتے ہیں جن کا جواز انسانوں کے کسی تصور میں نہیں ہوتا۔ آج بھی کیا ہو رہا ہے، اب دیکھ رہی غزہ میں،
اور وہ تشدد انسانی ضمیر، انسانی شرافت اور انسانی حقوق کے خلاف ہوتا ہے۔ یہی آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ کرتا تھا، رکھتا تھا اور ان سے مزدوری لیتا تھا، اور بیگار اور مزدوری بھی وہ جو سخت سے سخت ہو۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو اور انہیں تکلیف نہ دو، تو جواب میں اس نے یہ الزام لگایا، قالا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آتے ہو علیہ السلام کہ ہمیں اپنی سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دو، کیونکہ بنی اسرائیل کی آزادی اور ہجرت کے یہ معنی ہے کہ وہ حملہ کر کے مصر پر، ایجپٹ پر قابض بھی ہو سکتے ہیں۔ جب اس کے خیال میں موسیٰ علیہ السلام محض جادو کے زور سے بنی اسرائیل کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، تو قدرتی طور پر جواب یہی ہے کہ ہم بھی ایسا ہی جادو لے آئیں گے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ جادو کا زور ہے، اب وہ کہتا ہے کہ ہم بھی ایسا ہی جادو لے آئیں گے۔ آیت 58 میں یہی بات بتائی گئی ہے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، فَلَنَاتِيَنَّكَ پس لا البتہ، ناتینا ہم ضرور لائیں گے، کا تیرے پاس، تو اس میں دو تاکید ہیں، لا البتہ اور تینکا کے نون پہ شد ہے کہ پس البتہ ہم ضرور بضرور لائیں گے تیرے پاس، بسحر جادو، مثلی ایسا ہی، فجل پس مقرر کر، بیننا بینا درمیان، نا ہمارے، بیننا درمیان ہمارے، و بینکا اور درمیان اپنے، موعدن وعدے کا وقت، لا نخلفہ لا نہیں نو ہم، خلاف کریں گے، ہو اس کے، لا نخلفہ نہیں ہم خلاف کریں گے اس کے، نحنو ہم، ولا اور نہ، انتا تم، مکانن ایک جگہ ہو، سون ہموار۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن 58، اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ایسا اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں، اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو، چونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو بھی جادو کہہ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی جادوگر کہہ رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا اب جادو کا جواب ہم جادو سے دیں گے، فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اچھا اے موسیٰ علیہ السلام ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، فَجَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ، پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے۔ موعد مصدر ہے، یا اگر ظرف ہے تو زمان اور مکان دونوں مراد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس میں ظرف ہے، تو اس میں ظرف میں کیا ہوتا ہے، زمان یعنی زمانہ یعنی وقت، اور مکان جگہ، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، کوئی جگہ اور دن مقرر کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی جگہ بھی مقرر کر اور دن بھی مقرر کر لے، کہ معاہدہ، لا نخلفہ نحن ولا انتا مکانا سوا، کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ تو، اس کے خلاف ورزی کوئی نہیں کرے گا، اس جگہ اس وقت سب مقابلے میں جادو کے لیے حاضر ہو جائیں گے، مکانن سون، اور کہاں ہوگا، صاف میدان میں مقابلہ ہوا، مکانن سون صاف جگہ، ہموار جگہ، جہاں ہونے والے مقابلے کو ہر شخص آسانی سے دیکھ سکے، یا ایسی برابر کی جگہ جہاں فریقین سہولت سے پہنچ سکے، دونوں فریقین، کون، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور قبطی لوگ بھی، فرعون کے ساتھی بھی، تو مکان سون، فرعون نے حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے مقابلے کے لیے یہ خود تجویز کیا کہ ایسے مقام پر ہونا چاہیے جو آل فرعون، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے مسافت کے اعتبار سے برابر ہو، یعنی ٹریولنگ برابر ہو، تاکہ کسی فریق پر زیادہ دور جانے کی مشقت نہ پڑے، تو حضرت موسیٰ نے اس کو قبول کر کے دن اور وقت کی تعین اسی طرح فرما دی۔ پھر ہم 59 میں دیکھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کہ کیا جگہ تھی، کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قَالَ مَوْعِدُكُمْ، قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، مَوْعِدُكُمْ
موعدو وعدے کا وقت، کم تمہارا، موعدکم وعدے کا وقت تمہارا، یوم دن ہے، الزینت زینت جشن کا، وان اور یہ کہ یو شرا اکٹھے کیے جائیں گے، الناس لوگ، دہن چاش کے وقت۔ رواں ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں۔ قال موعدکم یوم الزینت، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کا دن، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں۔ اس سے مراد نوروز یا کوئی اور سالانہ میلے یا جشن کا دن ہے جسے وہ عید کے طور پہ مناتے تھے۔ جادوگروں کا مقابلہ اور موسیٰ علیہ السلام کی دو شرطیں۔ فرعون کا یہ چیلنج دراصل موسیٰ علیہ السلام کے دل کی آواز تھی، ایسے کھلے میدان میں مقابلہ کرانا ان کے وسائل سے خارج تھا۔ فرعون نے چیلنج کیا کہ کیا تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے اسے غنیمت سمجھتے ہوئے فوراً قبول کر لیا، اور ساتھ دو باتیں یا شرائط اور بھی کہہ ڈالی۔ ایک تو یہ مقابلہ صرف کھلے میدان میں ہی نہیں بلکہ جشن سالانہ کے دن ہونا چاہیے، جبکہ لوگ ہر طرف سے کھچ کر دارالسلطنت میں میلہ دیکھنے آتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مقابلے کو دیکھ سکیں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ مقابلہ دن کی صاف روشنی، دہن چاش کے وقت ہو، دہا کہتے ہیں چاش کے وقت کو ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو اس منظر مقابلے کے دیکھنے اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن اور وقت کی تعین میں بڑی حکمت سے کام لیا کہ دن ان کی عید کا تجویز کیا، جس میں سب چھوٹے بڑے ہر طبقے کے لوگوں کا اجتماع پہلے سے متعین تھا، جس کا نتیجہ لازمی یہ تھا کہ یہ اجتماع بہت بڑا پورے شہر کے لوگوں پر مشتمل ہو جائے۔ اور وقت بھی دہا یعنی چاش کا رکھا، جو آفتاب کے بلند ہونے کے بعد ہوتا ہے، سورج کے بلند ہونے کے بعد کا وقت ہوتا ہے، چاش کا وقت، جس میں ایک مصلحت تو یہ ہے کہ سب لوگوں کو اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اس میدان میں آنا آسان ہو۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ یہ وقت روشنی اور ظہور کے اعتبار سے سارے دن میں بہتر ہے۔ ایسے ہی وقت میں وہ دل جمعی اور سکون کے ساتھ اہم کام کیے جاتے ہیں، اور ایسے وقت کے اجتماع سے سب لوگ منتشر ہوتے ہیں تو بات دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ چنانچہ اس روز جب حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی ساحروں پر غلبہ عطا فرمایا تو ایک ہی دن میں پورے شہر میں بلکہ دور دور تک اس کی شہرت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ فرعون کا مدعا یہ تھا کہ ایک دفعہ جادوگروں سے لاٹھیوں اور رسیوں کا سانپ بنوا کر دکھا دوں، کیونکہ وہ معجزہ تو دکھا چکے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام نشانی لے کے گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو سانپ بن جاتا ہے، اس نے تو دیکھا تھا، فرعون کو تو یہ معجزہ دکھایا تھا۔ تو فرعون کا مدعا یہ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تھا، فرعون کا مدعا یہ تھا کہ ایک دفعہ جادوگروں سے لاٹھیوں اور رسیوں کا سانپ بنوا کر دکھا دوں تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا جو اثر لوگوں کے دل پر ہوا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ کی منہ مانگی مراد تھی علیہ السلام۔ انہوں نے فرمایا کہ الگ کوئی دن اور جگہ مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے، جشن کا دن قریب ہے جس میں تمام ملک کے لوگ دارالسلطنت میں کھنچ کر آ جاتے ہیں، کیپٹل سٹی میں، وہیں میلے کے میدان میں مقابلہ ہو جائے تاکہ ساری قوم دیکھ لے، اور وقت بھی دن کی پوری روشنی کا ہونا چاہیے، دہا کا، چاش کا، تاکہ شک و شبے کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پہ یہ الزام لگایا تھا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہماری زمین سے ہمیں نکال دو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے، تو اب وہ اس کو جادو کہہ کر جادو کا جواب جادو سے دینا چاہ رہا تھا۔ آیت نمبر 59 Q&A ہے آپ لوگوں کا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا؟ کون بتائے گا؟ کون سی بہن بتائیں گی؟ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا؟ چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکال دو، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا تھا۔ آپ آیت نمبر 60 دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے الزام لگایا تھا نا کہ
فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ، کہا تھا نا کہ تم تو ہمیں نکال دینا چاہتے ہو. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، کہ تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں، ہاں اسما بہن کا بھی ریٹن میں جواب آ گیا. اب آیت نمبر 60 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. فتولا، تو پلٹا فرعون فجمع، پھر جمع اس نے جمع کیا، قیدہ چال اپنی، ثم پھر عطا آ گیا. رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 60. پس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے پھر آ گیا، یعنی مختلف شہروں سے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے اجتماع گاہ میں آ گیا. یہ مقابلہ صرف جادوگروں کی ہار جیت کا مسئلہ نہ تھا، بلکہ دراصل یہ مسئلہ فرعون کے برسر اقتدار رہنے یا نہ رہنے کا تھا. لہٰذا ملک بھر کے ہر جادوگروں کو اکٹھا کرنے کے لیے اس نے اپنے مقدور بھر جتن کر لیے، اور وعدے کے دن فرعون ان جادوگروں اور اپنے لاؤ لشکر سمیت میدان مقابلہ میں بر وقت پہنچ گیا. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کا بھائی ہارون علیہ السلام بھی بر وقت پہنچ گئے. سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو فرماتے ہیں، اس کے مکر کو. وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون کہنے لگا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس حاضر کر دو. پھر سورۃ الشعراء میں فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. پھر جب جادوگر میدان میں آ گئے تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے، موسیٰ علیہ السلام پر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ بھی ملے گا، یعنی کچھ انعام بھی ملے گا. تو ان کی تاریخ تو تھی نا کہ یہ شعبدے باز تھے اور یہ انعام و کرام کے لیے اپنے جادو کے جادو دکھایا کرتے تھے. تو فرعون نے جواب دیا قال نعم وانکم اذا لمن المقربین. فرعون نے کہا بڑی خوشی سے، بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے. اور کہیں اس کا ترجمہ ہے فرعون نے جواب دیا ہاں صلہ بھی ملے گا اور تمہیں ہمارے ہاں کرسیاں بھی ملیں گی. کرسی کے لیے تو کروڑوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں آج کی دنیا میں. تو یہ تھا آیت نمبر 60. اب آیت نمبر 61 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. قالا کہا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قالا کہا موسیٰ علیہ السلام لہم ان سے ویلکم افسوس تم پر، لا تفترو نہ تم گھڑو، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، فیضحککم ورنہ وہ فنا کر دے گا تمہیں، ورنہ یوسح فنا کر دے گا، یوستا فنا کر دے گا کم تمہیں، فیوسحتکم اور ورنہ وہ فنا کر دے گا تمہیں، بھی عذابن ساتھ عذاب کے، وقت اور تحقیق، خوابہ وہ نامراد ہوا، من افطرا من جس نے افطرا گھڑ لیا، جھوٹ باندھا، افطرا کیا. 61 رننگ ٹرانسلیشن. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری شامت آ چکی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو کہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے. یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی. قالا لہم موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے فرعونیوں کو ویلکم تمہاری شامت آ چکی، لا تفتروا علی اللہ الکذبا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو، فیوسحتکم بعذاب تمہیں عذاب سے ملیا میٹ کر دے گا اللہ تعالیٰ، وقت خوابہ من افطرا یاد رکھو کبھی کامیاب نہیں ہوگا وہ جس نے جھوٹی بات گھڑی. جب فرعون اجتماع گاہ میں جادوگروں کو مقابلے کی ترغیب دے رہا تھا اور ان کو انعامات اور قرب خصوصی سے نوازنے کا اظہار کر رہا تھا کہ تم تو میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے اور تمہیں کرسیاں ملے گی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مقابلے سے پہلے انہیں واعظ کیا اور ان کے موجودہ رویے پر انہیں عذاب الہی سے بھی ڈرایا. ہم نے پچھلے درس میں بھی آیات میں یہ بات پڑھی تھی نا کہ اللہ کی بات کہتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے، اور پیغمبر تو کیوں ڈرے، وہ تو اللہ کے چنے ہوئے نبی ہوتے ہیں، وہ تو جاتے ہی ہیں پیغام دینے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی واعظ دیا جب فرعون اجتماع گاہ میں جادوگروں کو مقابلہ دینے کی ترغیب دے رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی واعظ کیا، ان کے موجودہ رویے پر انہیں عذاب الہی سے ڈرایا کہ اللہ پہ افطرا باندھو گے تو تم پہ عذاب الہی آ جائے گا. یہ خطاب عوام سے نہ تھا جنہیں ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ معجزہ دکھاتے ہیں یا جادو، بلکہ خطاب فرعون اور اس کے درباریوں سے تھا جو انہیں جادوگر قرار دے رہے تھے.
یعنی اس کے معجزے کو جادو اور اس کے پیغمبر کو، اللہ کے معجزے کو جادو اور اللہ کے پیغمبر کو ساحر اور قذاب نہ قرار دو، یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا۔ مقابلے سے پہلے فرعون کو موسیٰ کی تنبیہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اکابرین قوم فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بار پھر تنبیہ کی اور فرمایا ویلکم، شامت کے مارو، اب بھی سمجھ جاؤ اور معجزے کو جادو نہ بتلاؤ۔ جب تم حقیقت کو پوری طرح سمجھ چکے ہو تو دوسروں کی آنکھوں میں دھول نہ ڈالو، اور جو شخص حق کو سمجھ لینے کے بعد اس کا انکار کرے گا اللہ اسے اپنے عذاب سے دوچار کرے گا۔ تمہارا جھوٹا پروپیگنڈا جھوٹ ہی ثابت ہوگا اور جھوٹ کبھی تعدیر چل نہیں سکتا۔ اللہم ارنا الحق حقا، دعا کریں ورزقنا اتباعہ، ورنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں بھی سچ کو سچ، حق کو حق دکھا، حق کی پیروی کرا، سچ کی پیروی کرا، جھوٹ کو جھوٹ، باطل کو باطل دکھا اور اس سے ہمیں اجتناب کروا دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 62 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوی، پس ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں 62۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوی، پس تنازعوا آپس میں جھگڑنے لگے، امرہم اس معاملے میں، بینہم درمیان، چلیں آگے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ فتنازعوا تو وہ جھگڑنے لگے، امرہم اپنے معاملے میں، بینہم آپس میں، واسروا اور انہوں نے چپکے کی، النجوی سرگوشی، رواں ترجمہ، پھر اس معاملے میں وہ آل فرعون آپس میں جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورہ کرنے لگے۔ اکابرین فرعون میں اختلاف۔ اکابرین قوم فرعون پر موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کا خاصا اثر ہوا اور وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا نا کہ دیکھو اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو اور ورنہ تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں غارت کر دے گا، کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گھرا ناکامی رہا۔ تو کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ان میں باہم کچھ اختلاف ہوا فرعونیوں میں، اور بعض چپکے کہنے لگے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہی نہ ہو، اس کی گفتگو تو جادوگروں والی نہیں پیغمبرانہ لگتی ہے۔ بعض نے اس کے برعکس کہا۔ تو فتنازعوا امرہم بینہم، پس یہ لوگ آپس کے مشورے میں مختلف رائے ہو گئے، ان کی رائے مختلف ہو گئی، واسروا النجوی اور چپکے مشورہ کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو آواز نہ جائے، کیونکہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے واز سے ان پہ اثر ہوا تھا۔ تو انہوں نے مختلف گفتگو شروع کر دی۔ اکابرین قوم فرعون پر آپ کی نصیحت کا، موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کا خاصا اثر ہوا اور آپس میں ان میں تنازع ہو گیا۔ فتنازعوا امرہم، اس معاملے میں ان میں تنازع ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ ایک فریق کہتا تھا کہ ان پیغمبروں کا مقابلہ کرنا اپنی شکست کو دعوت دینا ہے، دوسرا کہتا تھا ابھی اس مقابلے کو ملتوی کر دیا جائے، جبکہ مقابلے کے دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ وہ تو دن بھی ایسا رکھا گیا تھا نا ان کے جشن کا، ان کی کوئی عید تھی، ان کا کوئی جشن تھا، جہاں کیپٹل سٹی میں دارالخلافہ میں سب پہن اوڑھ کے صبح کے وقت جمع ہوتے تھے۔ اس حال میں یہ اکابرین علیحدہ چلے گئے اور سر جوڑ کر بیٹھے تاکہ کسی ایک فیصلے پر اتفاق رائے ہو جائے۔ نجوا کرنے لگے، وسروا چھپ کر کہ کوئی ان کی بات سنے نہ، خاموشی میں، تو اور سر جوڑ بیٹھے تاکہ کسی ایک فیصلے پر اتفاق رائے ہو جائے۔ اس مشورے میں ماہر جادوگروں کو بھی شریک کیا گیا۔ ان میں سے بعض کہنے لگے کہ ایسے نورانی چہرے جادوگر نہیں ہو سکتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چہرے ایسے نورانی تھے کہ جادوگر نہیں ہو سکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنی کمزوری کو خود محسوس کر رہے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ نے جو کچھ دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی سے اس مقابلے میں ڈرتے اور ہچکچاتے ہوئے آئے تھے، اور جب عین موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو للکار کر متنبہ کیا کہ تم اللہ پہ افطرا جھوٹ نہ باندھو ورنہ تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے اور تم کامیاب نہیں ہوگی، تو ان کا عزم یکایک متزلزل ہو گیا۔ ان کا اختلاف رائے اس امر میں ہوا ہوگا کہ آیا اس بڑے تہوار کے موقع پر، جبکہ پورے ملک سے آئے ہوئے آدمی اکٹھے ہیں، کھلے میدان اور دن کی پوری روشنی میں، دہا کے وقت، چاش کے وقت یہ مقابلہ کرنا
ٹھیک ہے یا نہیں. اگر یہاں ہم شکست کھا گئے اور سب کے سامنے جادو اور معجزے کا فرق کھل گیا تو پھر بات سنبھالے نہ سنبھلے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا کہ اللہ پر جھوٹ نہیں گھڑو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کے ساتھ فنا کر دیں گے، اور جھوٹ گھڑنے والے ہمیشہ نامرادی ہوتے ہیں. تو ان کا رد عمل یہ تھا کہ جادوگروں کا آپس میں تنازع ہو گیا، وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، نجوا کرنے لگے. کچھ کہنے لگے ان سے مقابلہ کرو، اور کچھ کہنے لگے کہ ان سے مقابلہ نہ کرو، باز آ جاؤ. کیونکہ ان کی سمجھ میں تو آ گیا تھا نا کہ نہ جادوگر ہے، یہ تو واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. اب آپ لوگوں کا Q&A ہے 61 62 دونوں آیت کا. مقابلہ شروع ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو کس طرح سمجھایا اور اس پر جادوگروں کا کیا رد عمل تھا؟ میں پوری تفصیل بتا چکی. جی کون بتائے گا؟ سوال ہے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو کس طرح سمجھایا اور اس پر جادوگروں کا کیا رد عمل تھا؟ جی بسم اللہ. جی کون بولے گا؟ جواب کون دے گا؟ بے شک ہماری ہی جیت ہوگی. جی اور جی ہماری اسما جی لکھتی جادوگر. جی وہ بہت اچھا جواب لکھا ہماری اسما جی نے بھی. جی چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں اور مقابلہ. یہ کہ ہم لوگ جیت جائیں گے، اور جیسے جیت جائیں گے، جی چلیے کامیاب ہو جائیں گے. جی ہم دیکھ لیتے ہیں مقابلہ شروع ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو کس طرح سمجھایا، اس پر جادوگروں کا کیا رد عمل تھا. جواب ہمارا آیتوں میں ہی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ پر جھوٹ نہیں گھڑو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کے ساتھ فنا کر دیں گے، اور جھوٹ گھڑنے والے ہمیشہ نامرادی ہوتی ہے. تو ان کا جادوگروں کا رد عمل یہ تھا کہ جادوگروں کا آپس میں تنازع ہو گیا اور وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے. کچھ موسیٰ علیہ السلام کی بات کا اتنا اثر ہوا نا، کیونکہ اللہ سے بھی انہوں نے ڈرایا کہ اللہ پہ جھوٹ نہ بولو. کہنے لگے ان سے مقابلہ کرو، اور کچھ کہنے لگے کہ ان سے مقابلہ نہ کرو اور باز آ جاؤ. 63 کر لیتے ہیں پھر اینڈ کر لیتے ہیں. قالو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 63. قالو وہ کہنے لگے، ان یہ کہ حاضانی. 63 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قالو انہوں نے کہا ان یقیناً حاضانی یہ دونوں لساحرانی. یہ سب تثنیہ کا صیغہ ہے کیونکہ دو تھے نا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. لساحرانی البتہ جادوگر ہیں. یریدانے وہ دونوں چاہتے ہیں، ان کے یخرجاکم وہ دونوں نکال دیں تمہیں، من ارضکم تمہاری زمین سے، بسحرہما ساتھ اپنے جادو کے، ویذھبا وہ دونوں لے جائیں، بطریقتکم تمہارے طریقے کو، المثلیٰ جو انتہائی مثالی ہے. کہ رواں ترجمہ 63 کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں. کون دونوں؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں. قالو وہ کہنے لگے فرعونی، ان حاضانی لساحرانی یریدانی کہ یہ دونوں محض جادوگر ہیں. ان کا پختہ ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما کہ اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال باہر کریں، ویذھبا بطریقتکم المثلیٰ اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں. مثلیٰ طریقے کی صفت ہے، یہ امثل کی تانیث ہے، افضل کے معنی میں. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں بھائی موسیٰ علیہ السلام ہارون صلی اللہ علیہ السلام اپنے جادو کے زور سے غالب آ گئے تو سادات و اشراف اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، جس سے ہمارا اقتدار خطرے میں اور ان کے اقتدار کا امکان بڑھ جائے گا. آپ کو پتہ ہے نا، جب ملک کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، پریولیج لوگ ہوتے ہیں، اشراف ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے کسی چیز کو مان لیں تو پھر یہ ہے کہ اقتدار موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا ہو جائے گا، جس سے ہمارا اقتدار خطرے میں اور ان کے اقتدار کا امکان بڑھ جائے گا. علاوہ ازیں ہمارا بہترین طریقہ یا مذہب ہے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ
ہمارا بہترین طریقہ یا مذہب ہے، اسے بھی یہ ختم کر دیں گے۔ یعنی اپنے مشرکانہ مذہب کو بھی انہوں نے بہترین قرار دیا، جیسا کہ آج بھی ہر باطل مذہب اور فرقے کے پیروکار اسی زوم فاسد میں مبتلا ہیں۔ سچ فرمایا اللہ نے، کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اس پر ریچھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا نا قرآن میں کہ ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اس پر ریچھ رہا ہے۔ تو یعنی ان لوگوں کا دار و مدار دو باتوں پر تھا، ایک یہ کہ اگر جادوگر بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاٹھیوں سے سانپ بنا کر دکھا دیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کا جادوگر ہونا مجمع عام میں ثابت ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ وہ تعصبات کی آگ بھڑکا کر حکمران طبقے کو اندر جوش دلانا چاہتے تھے، اور یہ خوف انہیں دلا رہے تھے کہ موسیٰ کا غالب آ جانا علیہ السلام تمہارے ہاتھوں سے ملک نکل جانے اور تمہاری مثالی آئیڈیل طریقے زندگی کے ختم ہو جانے کا ہم مانی ہے۔ تو یہ جو ہے اپنے مشرکانہ مذہب جو تھا بطریقتکم المثلی، اس کو آئیڈیل طریقے زندگی سمجھتے تھے، تو تمہاری مثالی آئیڈیل طریقے زندگی کے ختم ہو جانے کا ہم مانی ہے۔ وہ ملک کے بااثر طبقے کو ڈرا رہے تھے کہ اگر موسیٰ کے ہاتھ اقتدار آ گیا علیہ السلام تو یہ تمہاری ثقافت اور یہ تمہارے آرٹ اور یہ تمہارا حسین و جمیل تمدن، یہ تمہاری تفریحات اور یہ تمہاری خواتین کی آزادیاں، جن کے شاندار نمونے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی خواتین پیش کر چکی تھی۔ پڑھا تھا نا سورہ یوسف تو آپ پہلے پڑھ چکی ہیں کہ ایک ریچھی عزیز مصر کی بیوی، وہ بدنام، مطلب ان کا چرچا ہوا اس کا، تو پھر اس نے جو کیا کیا کہ ایک مجلس رکھ دی، تکیہ آراستہ کیے، سب کو بلا لیا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو سامنے لے آئیں اور پھر وہ دے دیا کہ بھائی کاٹو۔ وہ کاٹا تو ہاتھ کٹ گئے، پھل نہیں، وہ جو کاٹنے کو دیا تھا ہاتھ کٹ گئے، تو کہنے لگے ہاشا للہ، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ کلچر تھا تم خواتین کی آزادیاں کا۔ تو یہ تمہاری خواتین کی آزادیاں جن کے شاندار نمونے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی خواتین پیش کر چکی، غرض وہ سب کچھ جس کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں، غارت ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے بعد تو نری ملائیت کا دورہ ہوگا، جسے برداشت کرنے سے مر جانا بہتر ہے، مر جانا بہتر ہے۔ چلیں ہم یہ 64 بس ہمارا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب پھر جادوگر میدان میں آئیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا جو ہے ان کی ساری جو ہے سانپوں کو کھا جائے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 64 سے نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے۔ چلیں ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے تو محبت کرتا ہے اور تو راضی ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم وبارک اللہ فی علمک وملک رزقکم واوقاتکم واہلکم ومالکم، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کوئی بات رکھے گا ان کے اعلیٰ طریقے پہ، جو ان کا ابھی میں نے تفصیل بتائی کہ انہوں نے جو کہا تھا نا کہ ہمارا تو بہترین ثقافت ہے اور بہترین ہماری جو ہے طور طریقے ہیں، بہترین مذہب ہے۔ وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمْ، جی کوئی بھی آیت پہ کوئی بات رکھنا چاہ رہی ہوں آپ؟ جی کوئی بات رکھیے گا۔